ایران کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اسرائیل کی جانب سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے مزید کہا کہ اسرائیل غزہ میں معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث ہے۔ عالمی برادری کو اسرائیلی جارحیت کا سختی سے نوٹس دینا چاہیے۔ اقوام متحدہ کو کشیدہ صورتحال میں اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایران کا اسرائیل پر آپریشن وعدہ صادق 3 کے تحت جوابی حملہ۔ تل ابیب سمیت پورے اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ لاکھوں اسرائیلی بنکرز میں پناہ لینے پر مجبور۔ اسرائیل کا متعدد میزائلوں کو مار گرانے کا دعویٰ۔ متعدد میزائل تل ابیب اور دیگر شہروں میں گرے۔ ہلاکتوں کی اطلاعات۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کی نیوز بریفنگ۔ ایرانی حملے کے باعث اچانک ختم کر دی گئی۔ ایران سے وسطی اسرائیل کی جانب 100 سے زائد میزائل داغے گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل ظالمانہ حملوں کے جواب میں پوری طرح تیار ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر غور کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان قطری امیر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ، آرمی چیف سمیت اعلیٰ فوجی قیادت شہید۔ تبریز میں فوجی اڈے، نتنز، اصفہان اور فورڈو میں ایران کے اہم جوہری تنصیبات پر اسرائیل کا حملہ۔ اسرائیلی حملوں میں 78 سے زائد ایرانی شہری شہید، 329 زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے ایرانی جوہری تنصیبات، جوہری سائنسدانوں اور دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ شہداء میں بیس کے قریب اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور 6 جوہری سائنسدان بھی شامل۔ 200 اسرائیلی طیاروں نے تہران، کرمان شاہ، خرم آباد، تبریز، شیراز اور ہمدان سمیت دیگر صوبوں میں 100 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملے میں آرمی چیف سمیت ایران کی اعلیٰ فوجی قیادت شہید۔ شہداء میں ایرانی آرمی چیف جنرل باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد، پاسداران انقلاب ایئر اسپیس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حاجی زادے شامل۔ ایران کی قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قاانی، جوہری سائنسدان اور اسلامی آزاد یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر محمد مہدی تہرانچی، جوہری سائنسدان فرید عباسی، احمد رضا، ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کے اعلیٰ مشیر علی شمخانی نے بھی جام شہادت نوش کی۔ اسرائیل کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے، نتنز، اصفہان اور فورڈو میں ایران کی اہم جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی ایٹامک انرجی آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ نتنز کی تنصیب کے اندر تابکار آلودگی کا پتہ چلا ہے، لیکن اس جگہ کے باہر کوئی نشان نہیں ملا۔ عالمی جوہری ایجنسی کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد کسی قسم کی جوہری تابکاری کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے۔ سیٹلائٹ سے حاصل پہلی تصاویر سے نتنز جوہری مرکز کو نقصان پہنچنے کی تصدیق ہوتی ہے۔ اسرائیل نے اپنے لیے تلخ اور تکلیف دہ قسمت کا انتخاب کیا، اس میں شک نہیں، اس سے سزا ضرور ملے گی۔ اسرائیل سخت جواب کا انتظار کرے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے خبردار کر دیا۔ قوم کے نام ویڈیو پیغام میں کہا کہ اسرائیل کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ایران کے مسلح افواج کے مضبوط بازو اسرائیل کو سزا دیے بغیر نہیں رکیں گے۔ شہید کمانڈرز اور سائنسدانوں کے جانشین اپنے فرائض انجام دے کر مشن جاری رکھیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، صہیونی حکومت سے طاقت کی زبان سمجھتی ہے۔ اسرائیلی حملے کے بعد ایران میں ایٹم بم بنانے اور ایٹمی تجربے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ کئی ایرانی ارکان پارلیمنٹ کا ایٹمی تجربے پر زور۔ ایران رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ سپریم لیڈر ایٹم بم بنانے پر پابندی کا فتویٰ واپس لیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران آئندہ چند روز میں ایٹمی تجربہ کر سکتا ہے۔ ہم نے ایران کے جوہری افزودگی نظام کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں کہ حملوں کا مقصد ایرانی جوہری انفراسٹرکچر، بیلسٹک میزائل فیکٹریوں اور دیگر فوجی اہداف کو نقصان پہنچانا ہے۔ جتنے دن بھی درکار ہوں یہ آپریشن جاری رہے گا۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایرانی آمریت سے ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا اسرائیل یقینی بنا رہا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ اسرائیل نے ایران پر پیشگی حملہ کیا ہے، 1.5 سال میں ایرانی پراکسیز کا صفایا کر دیا۔ اب ایران کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔
मोसाद के ईरान के अंदर से मिसाइल निज़ाम पर कार्रवाई की वीडियो मंजर आम पर आ गई। टाइम ऑफ इसराइल के मुताबिक ईरानी सरजमीन से 2 खुफिया एजेंटों की मिसाइल फायरिंग की फुटेज जारी। मोसाद ने ईरान पर खुफिया ड्रोन अड्डा कायम किया, जहां से लॉन्च किए गए ड्रोन्स ने तेहरान के करीब बैलिस्टिक लॉन्चर्स को निशाना बनाया। हमले ने ईरान को जवाबी मिसाइल फायर से रोका। मिसाइल ले जाने वाली गाड़ियाँ ईरान में खुफिया तौर पर दाखिल की गईं, जिसके जरिए ईरान का फ़ज़ाई दिफा तबाह कर दिया गया और इसराइली तैयारों को फ़ज़ाई बढ़तरी मिली। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसूई ने ईरानी आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिए गए। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपुर पासदारान इनकलाब के नए चीफ कमांडर होंगे। मेजर जनरल अली शादमानी को खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने मंजूरी दे दी। ईरान का इसराइल को भरपूर जवाब देने का फैसला। ईरानी पार्लियामेंट में कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के नुमाइंदे इब्राहिम रजाई कहते हैं कि इसराइल के साथ अमरीका को भी हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट पर है। ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची ने कहा कि इसराइल ने यह हमले अमेरिका की मदद से किए, अब दुश्मन ईरान के जवाब का इंतजार करे। इसराइल हमलों के खिलाफ ईरान में अवाम सड़कों पर निकला। फौरी जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। तेहरान में इसराइल मुखालिफ एहतजाज में शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन का कहना था कि इसराइल को फैसला कुन जवाब मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसराइल हमले पर ईरानी क़यादत का आला सिक्योरिटी इजलास। वज़ारत दाखिला की शहरियों को पुरअमन रहने और इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की अपील। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइली हमले में तेल तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान का इसराइली F-35 समेत 2 जंगी तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइली जारहियत पर ईरान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। ईरानी हमले के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू समेत इसराइली क़यादत खुफिया मुकाम पर मुंतकिल। इसराइल में खौफ का आलम, मुल्क भर में हाई अलर्ट। हंगामी हालत नाफिज। शहरियों को बम शेल्टर्स के करीब रहने का मशवरा। मार्केटों से दूध समेत अशिया खुरनोश खत्म हो गई। ईरान को मुआहिदा करना होगा इससे पहले कि कुछ भी बाकी न रहे। ईरान को इसे बचाना चाहिए जिसे कभी ईरानी सल्तनत कहा जाता था। ट्रंप की खुली धमकी। कहते हैं कि ईरान पर होने वाले इसराइली हमले का पहले से इल्म था, ताहम हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। ईरान को डील के लिए 60 दिन का वक्त दिया था, आज 61वां दिन है।